الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ تمام تعریفیں اس خالق ارض و سما کے لیے جس نے اپنے حبیب دو جہاں کے طبیب سلطان عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ساری کائنات کو سجایا، اور درود اس نبی پہ جو اپنی امت سے بہت محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالی کا کروڑوں بار شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا، حبیب کبریا شہنشاہ ارض و سرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ جس عنوان پہ مجھے لب کشائی کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ، دعا گوں خلاق عالم میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ خالق ارض و سما نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ صرف محبت نہیں فرمائے گا، ساتھ ہی فرما دیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ گناہ بھی بخش دے گا،
واللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین محتشم، اس آیہ مقدسہ کے آغاز پہ دیکھیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کلام رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اب جہاں پر بھی لفظ کل آئے گا اس کا معنی ہوگا اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ تو اس اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے۔ اپنا کلام بھی اللہ مصطفیٰ کی زبان سے۔ اب کلام خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ محبت اللہ سے کرنا چاہتا ہے، پیروی مصطفیٰ کی کرنی ہے۔ جب تک انسان رسول اللہ کی پیروی نہیں کرے گا، یاد رکھنا اللہ سے انسان کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ اگر ڈائریکٹ محبت ممکن ہوتی تو بے قرآن عظیم کی اس آیہ مقدسہ کے اندر کبھی بھی فاتبعونی کے الفاظ نہ ہوتے۔ یہاں سے جو وسیلہ کے قائل احباب پر اعتراض لگتا ہے کہ تم وسیلہ کہاں سے لاتے ہو، کیا وسیلے کا ثبوت قرآن کے اندر موجود ہے؟ ان کو دعوت فکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ایمانی نظر سے کریں، اولیاء کاملین کے پاس بیٹھ کے کریں، جو نیک مقرب لوگ ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے تلاوت قرآن کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے حبیب فرما دو میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹرین کے انجن کے آگے جو ڈبہ لگا ہو اس کی ویلیو نہیں ہوتی، ویلیو اسی کی ہوگی جو انجن کے پیچھے ہوگا۔ لوگ آگے والے ڈبے پہ کبھی سوار نہیں ہوں گے، جو انجن کے بیک سائڈ پہ ہے اس کے اوپر سوار ہوں گے۔ اگر منزل مقصود پہ پہنچنا ہے تو انجن سے پیچھے والے ڈبے کے اوپر سوار ہونا پڑے گا، پھر انسان منزل مقصود پہ پہنچ سکے گا۔ تو آئیے سمجھیے، اگر انسان اللہ سے وفا کرنا چاہتا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا ڈائریکٹ اللہ سے کبھی بھی وفا نہیں کر سکتا جب تک رسول اللہ کی پیروی نہ ہو، رسول اللہ کی اتباع نہ ہو۔
اتباع رسول کے اندر رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے حبیب کبریا کے پیچھے چلتے ہوئے انسان جب راہی اختیار کرے گا تو یاد رکھنا پھر انسان اپنی منزل کے اوپر پہنچ جائے گا، پھر اس کو وفائی الہی کی نعمت بھی مل جائے گی۔ اگر ایسا نہیں پھر انسان منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب انسان حضور کی پیروی کرے گا تو رب کی قرآن نے علی الاعلان بیان کیا کہ پھر اللہ کی وفا بھی نصیب ہوگی، یحببکم اللہ، پھر صرف یحببکم اللہ کی نعمت ہی نہیں، ساتھ ہی ویغفر لکم ذنوبکم کی نعمت بھی ملے گی۔ صرف ویغفر لکم ذنوبکم کی نعمت ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ واللہ غفور الرحیم کی نعمت بھی ملے گی۔ سامعین محترم، یاد رکھنا رسول اللہ کی اتباع کے اندر، رسول اللہ کی پیروی کے اندر، رسول اللہ کی محبت کے اندر اتنی بہاری ہے، اتنی بہاری ہے کہ جس کے گناہ بھی معاف ہو جائے اور پھر اللہ وفا بھی کرے، یاد رکھنا اس کو اور کیا چاہیے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ فرمان خدا کا ہوتا ہے، روایت مصطفیٰ نے کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ فرمایا لولا کلما خلقت الارض، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا۔ فرمایا لولا کلما خلقت السماء، اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ فرمایا لولا کلما خلقت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اتنی بڑی باتیں کہ اگر حضور کو پیدا ہی نہ کرنا ہوتا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ پتہ چلا کہ ساری کائنات اگر مادری وجود کے اندر ہے تو یہ مصطفیٰ کے توسل سے ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے کہ اگر اللہ کریم نے حضور کو پیدا کیا ہے تو ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ جس نبی کے طفیل ساری کائنات کو خالق کے کائنات بنائے، اس نبی کی پیروی کرنے کا اللہ حکم عطا فرما رہا ہے۔ پھر اس نبی کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، جس کو اللہ تعالیٰ کوثر کی نعمت عطا کرے، مجھے بتائیں اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ سلطان محمود نے کچھ اشیاء تقسیم کرنے کا ارادہ کیا۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اشیاء کی ڈیمانڈ کی، ان کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن جو محمود کا وزیر تھا اس نے کسی چیز پہ بھی ہاتھ نہ رکھا، وہ سلطان کے پاس رہا۔
کسی نے کہا تو اس کے پاس لوگ اشیاء تلاش کرنے کے اندر، ڈیمانڈ کرنے کے اندر، سمیٹنے کی زد کے اوپر ہے، لیکن تو یہی کرا ہے۔ اس نے کہا جس کے پاس بادشاہ آ جائے اس کو اور کسی چیز کی کیا حاجت ہوتی ہے۔ اس نے اشیاء کو ترجیح نہیں دی، اس نے بادشاہ کو ترجیح دی ہے۔ اب غور کریں، اس نے کہا اشیاء کی محبت اشیاء سے ہے، بادشاہ سے نہیں۔ بادشاہ جب آ جائے گا، بادشاہ کی محبت ہوگی تو اشیاء کی محبت بھی ہو جائے گی، وہ بآسانی مل جائیں گے۔ یاد رکھنا، جو مالک کوثر ہے، جس کو اللہ کوثر کی نعمت عطا کرے، اگر ہم اس کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی اتباع نہیں کریں گے، یاد رکھنا پھر اللہ تعالیٰ دیگر اشیاء کیسے عطا فرمائے گا۔ اگرچہ لوگوں پر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ احسان فرما رہا ہے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، یہودی ہے یا نصرانی ہے، اللہ سب کو رزق حلال عطا کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت اسی کو عطا کرے گا جس کے دل کے اندر مصطفیٰ کی وفا ہوگی۔ جس دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر جنت کی نعمت سے سرفراز نہیں فرمائے گا۔ سامعین محتشم، یاد رکھنا، انسان ساری زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہہ دے۔ مسلمانی کا لیبر مصطفیٰ کے صدقہ پاک سے ہے۔ اگر ڈائریکٹ اللہ سے محبت ممکن ہوتی تو پھر لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہی ہوتے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کریم نے مبعوث فرمایا ہے، سبھی کے آنے کا مقصد تھا اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا انہوں نے پیغام پہنچایا۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے ان کو لوگوں تک پہنچایا، راہ ہدایت دکھائی۔ احباب یاد رکھیں، اگر ڈائریکٹ اللہ کو ماننا ہوتا تو اللہ کبھی بھی انبیاء کو مبعوث نہ فرماتا۔ انبیاء کو مبعوث فرمانے کا جو کنسپٹ ہے، ان کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں مانا جا سکتا جب تک رسالت معاد کی تکریم نہ کی جائے، نبی علیہ السلام کی تعظیم نہ کی جائے۔ تو سامعین محتشم، ایک بات یاد رکھنا، سید مختار شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی اپنی کتاب کے اندر ایک بڑا پیارا نقطہ تحریر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ والدین کو اللہ تعالی نے بڑی عظیم منصب کے اوپر فائز کیا، اس کے ساتھ ساتھ ماں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اوصاف سے نوازا۔ ان اوصاف میں سے 3 اوصاف بڑے کمال درجے کے ہیں۔ نمبر 1 تربیت، نمبر 2 رحمت، نمبر 3 محبت۔ ماں اولاد کی تربیت کرتی ہے، ماں اولاد پہ رحمت ہوتی ہے، ماں
اولاد سے محبت کرتی ہے. اب تربیت کیسے کرتی ہے؟ جب بیٹا روئے اس کو دودھ پلاتی ہے، یہ ماں کی تربیت ہے. رحمت کیسے؟ جب دودھ پی لے اس کو سینے سے لگاتی ہے، سلاتی ہے، یہ ماں کی رحمت ہے. محبت جب بچہ سو جائے اس کو لٹا کے جاتی ہے دیگر کام کاج کی طرف، اگرچہ وہ دیگر کام کاج کے اندر ماں ہے لیکن اس کا رجحان پھر بیٹے کی طرف ہے. یہ بیٹے سے ماں کی محبت ہے. یہ 3 اوصاف اللہ نے ماں کو بڑے کمال درجے کے عطا کیے ہیں. اگر ماں اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے اس قدر وفا کرتی ہے تو انہی کنسپٹ کو رسول اللہ پہ جاری کرے. حضور علیہ السلام اپنی امت کی کیسے تربیت فرماتے ہیں؟ حضور اپنی امت میں کیسے رحمت ہے؟ حضور اپنی امت کے ساتھ کیسے وفا کرتے ہیں؟ یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے سے اپنی امت کی تربیت فرمائی. تعلیمات قرآنیہ سے اپنی امت کی تربیت فرمائی. حضور کے پاس کوئی آیا، اس کو بٹھایا، بیٹھنے کے لیے جگہ دی، یہ رحمت. حضور اپنی امت کی قیامت کے دن سفارش کریں گے، یہ حضور کی اپنی امت سے محبت ہے. یاد رکھنا، جس نبی نے اپنی امت کو کسی بھی موڑ کے اوپر بلایا نہیں، امت کو بھی چاہیے کہ اس نبی سے وافر مقدار کے اندر وفا کرے. حضور کی ذات کے اوپر درود السلام کے نذرانے پیش کرے، حضور کی سنت کی پیروی کرے. جو حضور علیہ السلام نے تعلیمات عطا کی ہیں ان کو بجا لائے. سنت کی پیروی وفائے رسول کی علامت ہے. تعلیمات مصطفیٰ کی پیروی وفائے مصطفیٰ کی علامت ہے. درود السلام کے نذرانے وفائے مصطفیٰ کی علامت ہے. ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. حضور قیامت کے دن بھی اپنی امت کو بلا نہیں رہے، غاروں کے اندر بیٹھ کے بھی اپنی امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں. جب حضور تشریف لے کے آئے اس وقت بھی رب ابلی امتی، رب ابلی امتی. حضور اپنی امت کو کسی موڑ پہ بھی نہیں بھولتے. امت مصطفیٰ کو کیوں بھولے بیٹھی ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور سرور کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین او کما قال. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمام لوگوں سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ وفا نہ کرے. میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. 7,000 سے پلس احادیث بخاری کے اندر ہے. بخاری شریف کے اندر 6 سے 7 مرتبہ یہ حدیث آئی
قبر میں ایک سوال ہوگا، لیکن یاد رکھنا قبر کے اندر کل 3 سوال ہوں گے، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک سوال ہوگا۔ اب امام بخاری کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے بیان کیا قبر کے اندر ایک سوال ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے قبر کے اندر اہم سوال ایک ہوگا۔ اب اس حدیث کو ایک بار نہیں لے کے آئے، 2 بار نہیں لے کے آئے، 3 بار نہیں لے کے آئے، 6 سے 7 مرتبہ لے کے آئے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 6 سے 7 مرتبہ اس لیے لے کے آئے تاکہ پتہ چلے اس موضوع کی اہمیت کا۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک سوال ہوگا، وہ کیا؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ قبر کے اندر ایک سوال ہوگا من نبی کا، جیسے سابقہ 2 سوال تھے ویسے ہی تیسرا سوال ہوگا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل۔ اگر من نبی کا سوال ہوتا تو اس میں یہ کہا جانا تھا کہ تمہارا نبی کون سا ہے، یہ نہیں پوچھا جا رہا، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جو میلاد منانے والا ہوگا وہ ضرور کہے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جو حضور کی عظمت کے ترانے گانے والا ہوگا وہ یہی کہے گا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج کے رسول تو یہ ترانے گائے گا۔ جب قبر کے اندر پہنچے گا تو جب مصطفیٰ کی زیارت کروائی جائے گی، جس دل کے اندر وفا ہوگی وہ ضرور یہ کہے گا مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ یہ ساری باتیں ہمیں یاد رکھنا ہوگی، دوسروں تک پہنچانا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔